وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، ہم ہرگز آپ کی بات پر اعتماد نہیں کریں گے جب تک کہ ہم اللہ کو اپنی آنکھوں سے سامنے دیکھ نہ لیں۔ ایسے ایسے ڈرامے کرتے تھے یہ لوگ۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، اس مطالبے کے نتیجے میں بجلی نے تمہیں پکڑ لیا، ان پر بجلی گری، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے کہ اس مطالبے کے نتیجے میں تم پر بجلی کا عذاب آیا۔ یہ بھی لوگوں نے مطالبہ کیا، کچھ نے ڈیمانڈیں بہت کرتے تھے، بنی اسرائیل مطالبے بہت کرتے تھے، ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی تنبیہیں بھی بہت زیادہ کرتا تھا۔ یہ مطالبہ کیا، حضرت موسیٰ نے ایک گروہ ان میں سے چنا، ان مطالبہ کرنے والوں میں سے، اور لے کر گئے، اور وہاں پر ان پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کر دیا، بجلی گری اور یہ سارے کے سارے مر گئے۔ 56 آیت نمبر 56، ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ اٹھا دیا۔ بَعَثْنَاكُم، اٹھانا، ٹھیک ہے، قیامت کو یوم البعث کہتے ہیں، دوبارہ اٹھنے کا دن۔ پھر ہم نے تمہیں مرنے کے بعد، من بعد موتکم، تمہاری موت کے بعد دوبارہ ہم نے بعثناکم، تمہیں اٹھایا، لعلکم تشکرون، اس دفعہ شاید شکر گزار بن جاؤ، اس دفعہ تم ٹھیک ہو جاؤ۔ آیت نمبر 57 آج کے لیے ظاہراً آخری آیت یہ ہوگی، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ، اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا۔ غمام اس بادل کو کہتے ہیں جو ڈھانپ لیتا ہے، اور غم کا لفظ بھی یہیں سے نکلا۔ غم جو وہ اندوہ کہ جو دل کو ڈھانپ لیتی ہے، اسی وجہ سے اس کو غم کہتے ہیں۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ، ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کر دیا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے تمہارے اوپر من اور سلوہ نازل کی۔ توجہ فرمائیں، اس کا پس منظر کیا ہے؟ قرآن میں اور مقامات پر بیان ہوا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ ان سے کہو کہ تم نے بیت المقدس پر حملہ کرنا ہے، جنگ کرنی ہے، جہاد کرنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی تمہیں فتح دے گا۔ اب جب یہ بیت المقدس کے قریب گئے، وہاں سے بندے بھیجے گئے کہ جا کے دیکھیں اندر کون لوگ رہتے ہیں، کیسی قوم ہے، اور آ کر رپورٹ دیں۔ انہوں نے جو آ کے رپورٹ دی، سوائے ان میں سے ایک کے کہ جو شجاع تھا اور صحیح مومن تھا، یا 2 تھے وہ، باقیوں نے رپورٹ یہ دی کہ اس میں اتنی طاقتور قوم ہے، لمبے چوڑے، کہ ہماری مجال ہی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑ سکیں۔ انہوں نے تو 2 میں چنڈے لگانی ہیں، نظر نہیں آئیں گے ہم، ایسے پریشر میں آ کے۔ یاد رکھیں، بزدل آدمی جو ہوتا ہے اس کی رپورٹ بھی بزدلی سے بھری ہوتی ہے، جو خود ڈر رہا ہوتا ہے تو وہ ایسا بنا کے پیش کرتا ہے کہ ادھر جانا ہی نہ پڑے۔ اب وہ جو مومن والے تھے، یہ سورہ مائدہ میں ان کا قصہ آیا ہوا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر دروازے سے داخل ہو جاؤ تو انشاءاللہ غالب آ جاؤ گے۔ انہوں نے ڈر والی بات ہی نہیں کی۔ کیوں؟ ان کا ایمان تھا نا، انہوں نے کہا تھا اللہ کا اگر یہ حکم ہے تو پھر اللہ سب سے بہترین مددگار ہے۔ ہم دیکھیں ہم بہترین کون سی جگہ ہے جہاں سے ہم حملہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا اگر کسی طرح دروازے سے گھس جاؤ تو جیت جاؤ گے۔ لیکن بنی اسرائیل کو جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ چلو گھسو اس سرزمین میں، تو انہوں نے کہا کہ موسیٰ، آپ اور آپ کا رب، آپ دونوں جا کے لڑو ان سے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہوں۔ اور یہاں پہ میں اپنی طرف سے ایڈیشن کر کے کہتا ہوں کہ جب آپ اور آپ کا اللہ لڑ کے شہر فتح کر لو تو پھر جب پکاؤ گے کچھ کھلانے کے لیے تو ہم آ جائیں گے وہاں پہ، اس کام کے ہم چیمپئن ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہاں پہ کھانے کے لیے آ جائیں گے لیکن لڑائی ہم سے نہیں ہوتی۔ تو جب انہوں نے بات نہیں مانی، حضرت موسیٰ بہت دل شکستہ ہوئے اور اللہ سے بددعا کی، یا اللہ میرے بس میں، میں اور میرا بھائی اور کوئی میرے بس میں نہیں ہے، ہمیں جدا کر دے، اس قوم سے
ہمیں الگ کر دے. اور یہ ایسے جملے جو جیسے جملے کوفہ میں مولا علی بولا کرتے تھے. کہتے تھے کاش میں نے تمہیں دیکھا ہی نہ ہوتا, کاش نہ میں تمہیں جانتا ہوتا نہ تم مجھے جانتے ہوتے, تم نے میرے دل کو پیپ سے بھر دیا. تم میری بات نہیں مانتے, بات تم نہیں مانتے اور کہتے ہو وہ سمجھدار ہے اور میں سمجھدار نہیں ہوں. میں وہ جو کہتا ہے لوگ اس کی مانتے ہیں, اور میں جو تمہیں کہتا ہوں تم میری بات ہی نہیں مانتے. اور جب تم بات ہی نہیں مانتے تو پھر میری رائے کا تم مذاق اڑاتے ہو کہ یہ سمجھدار نہیں ہے. فرمایا کہ اس کی رائے ہی کیا جس کی بات کوئی نہ مانتا ہو. یہ مولا علی فرما رہے. تو حضرت موسیٰ نے وہاں بد دعا کی تو اللہ نے ان کو سزا دی اس قوم کو کہ 40 سال یہ صحرا میں بھٹکیں گے. 40 سال صحرا میں بھٹکیں گے, لیکن نبی بھی قوم کے ساتھ ہی رہے گا. حضرت موسیٰ بھی ان کے ساتھ تھے. تو اب وہ صحرا تھا اور سخت دھوپ اور فلان. تو حضرت موسیٰ نے بالآخر دعا مانگی ان کی تکلیف کو دیکھ کر. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان پر یہ احسان کیا کہ اس دھوپ سے بچانے کے لیے ایک بادل کا سایہ ان پہ ہوتا تھا. اور ایک جو روایات مختلف ہیں کہ کس طرح آتی تھی وہ چیز, ایک شہد کی طرح کی میٹھی چیز, جس طرح یہ رات میں اوس گرتی ہے اور صبح آپ دیکھیں تو وہ گری ہوئی نظر آتی ہے, اس طرح وہ ان کے آس پاس جہاں یہ ان کا قیام تھا وہاں وہ گری پڑی ہوتی تھی. اور وہ کھانے میں بہت ہی مزیدار گوند شہد ٹائپ کی چیز تھی جس کو من کہا گیا. ویسے من کا معنی ہوتا ہے بہت بڑا احسان. تو اور سلوہ ایک پرندہ تھا جو روایات کے مطابق بٹیر سے ملتا جلتا پرندہ تھا, اور یہ بھی خود ہی ان کے پاس آ جاتے تھے ان کی دسترس میں, اور یہ ان کو پکڑ کے ذبح وغیرہ کر کے تو ان کو کھا لیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ پھر بار بار میرے احسان دیکھو, اتنے احسان, اتنی ناشکریاں, اور اب دوبارہ تم لوگ وہی کر رہے ہو جو تمہارے بزرگوں نے کیا تھا. اس نبی کے تم انتظار میں تھے, اب وہ نبی آیا, جب تک نہیں آیا تھا اس کی تعریفیں کر رہے تھے, یہ ہوگا وہ ہوگا, جب وہ آئے گا, اور جب آ گیا تو تم اس کو مان رہے نہیں. یہ کیسی بات ہے؟ تمہارا مزاج بھی تمہارے ان بزرگوں والا ہی ہے جنہوں نے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد پھر یہ حرکتیں کی تھی. اور ہم نے تمہارے اوپر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارا, نازل کیا. کلو من طیبات ما رزقناکم, ان پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں رزق کے طور پر دی ہیں. وما ظلموا, اب یہ اللہ تعالیٰ یہاں پر گویا کہ ان پہ افسوس کر رہا. وما ظلمونا, یہ جو لوگ تھے جن پر ہم نے اتنے احسان کی اور یہ پھر خرابیاں کرتے تھے, انہوں نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا. بچھڑے کو بنا کر اور الٹے سیدھے مطالبے کر کے, وما ظلمونا, ہم پہ کوئی ظلم نہیں کیا انہوں نے. ولیکن کانوا انفسہم یظلمون, یہ جو ظلم کرتے تھے اپنے ہی نفسوں پر ظلم کرتے تھے, اپنے لیے ہی مسائل کھڑے کرتے تھے, دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی, جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. یہاں پہ میں بات کو تمام کروں آج کے درس کو, کہ توجہ سے اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں کہ انسان جو بھی خرابی کرتا ہے, اللہ کے نافرمانی میں کوئی چلاکی دکھاتا ہے, اپنے آپ کو بڑا کلیور یا بڑا اوور سمارٹ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑا تیز ہوں, میں نے یہ کر لیا, یہ کمائی کر لی, لوگوں کے ساتھ فراڈ کر لیا. یہ آیت اس کو یاد رکھنی چاہیے کہ تم نے اگر ظلم کیا ہے تو وہ اپنے آپ پر کیا ہے. سب جس پر ظلم کیا, اگر کسی بندے پہ کیا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس ظلم کا تم سے بدلہ لے کے اس کو دے گا, اگرچہ وہ روز قیامت ہی یہ کام کرے. اور رہا خود اللہ, تو اللہ پہ تم نے کوئی ظلم نہیں کیا, نہ تم کر سکتے ہو, نہ خداوند عالم کو نقصان پہنچا سکتے ہو, نہ اس کو عاجز کر سکتے ہو کہ وہ تمہاری گرفت نہ کر سکے. صرف ایک جگہ ہے جس پر تم نے ظلم کیا ہے, اور وہ تم خود, جو تم نے جرم کیا ہے اس کی جو سزا ہے, اس کا جو محاسبہ ہے, اسے بھگتے بغیر تمہاری جان نہیں چھوٹے گی. وما ظلمونا ولکن کانوا انفسہم یظلمون, اور وہ ہم پر نہیں بلکہ خود اپنی ہی جانوں پر, اپنے ہی نفسوں پر ظلم کیا کرتے تھے. صلوات پڑھیے محمد.